یہ کہانی ایک بادشاہ کی نہیں، ایک عظیم راز کی ہے۔ وہ راز جس نے ابراہیم بن ادھم کو دنیا کے سب سے بڑے تخت سے اٹھا کر فقیری کی مسند پر بٹھا دیا۔ یہ محض ایک قصہ نہیں، یہ ایک دروازہ ہے جو کسی پر کھلتا ہے، اور آج ہم اسی دروازے کے پار جھانکیں گے۔ بلخ کا شہر جگمگا رہا تھا، شاہی محل روشنیوں میں نہا رہا تھا، جشن تھا، ساز و آواز کا طوفان تھا، ہر طرف رنگ و نور، ہر طرف خوشبو۔ مگر بادشاہ ابراہیم بن ادھم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھے، کھڑکی سے جھانکا، ایک لمحے کو لگا جیسے تاریکی میں کوئی سایہ چل رہا ہو، پھر اچانک چھت پر سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے سپاہیوں کو آواز دی، دیکھو محل کی چھت پر کون ہے؟ ایک بوڑھا شخص نظر آیا، ہاتھ میں ایک چراغ، چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ ابراہیم نے غصے سے پکارا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابراہیم حیران ہوئے، پاگل ہو؟ اونٹ کبھی محل کی چھت پر ہو سکتا ہے؟ بوڑھے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور اس نے کہا، پھر تو ان ریشمی بستروں میں خدا کو کیسے تلاش کر سکتا ہے جن میں تو روز سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے؟ جیسے ہی یہ الفاظ محل کی دیواروں سے ٹکرائے، ایک طوفان سا اٹھا۔ ابراہیم کانپ اٹھے، ان کا جسم پتھر کی طرح بے جان ہو گیا، جیسے کسی نے انہیں نیند سے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ مگر تقدیر کا آخری وار ابھی باقی تھا۔ چند دن بعد بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ شکار ان کا محبوب مشغلہ تھا، مگر اس دن سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اچانک ایک ہرن نظر آیا، چالاک، سبک رفتار، خوبصورت۔ ابراہیم نے کمان کھینچی، نشانہ لیا۔ ابراہیم! ایک گرجدار آواز گونجی جیسے آسمان پھٹنے والا ہو۔ بادشاہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ کیا تو اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا؟ زمین جیسے کانپ گئی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ ابراہیم نے دوبارہ کمان کھینچنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ لرزنے لگے۔ پھر وہی آواز، ابھی وقت ہے، جاگ جا، ورنہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ ابراہیم نے کمان پھینک دی، گھوڑے سے کودے اور ننگے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چکے تھے، مگر سفر آسان نہ تھا۔ ایک رات وہ جنگل میں بھوکے پیاسے نڈھال لیٹے تھے جب سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ابراہیم، تمہاری زندگی برباد ہو گئی، تم پاگل ہو گئے۔ درخت ہلنے لگے، زمین کانپنے لگی، جیسے کوئی پراسرار قوت ان پر حملہ کر رہی ہو۔ شیطان نے سرگوشی کی، واپس چلو، تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم بادشاہ ہو۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کیں، لبوں پر مسکراہٹ آئی اور کہا، اب میں نے وہ خزانہ پا لیا ہے جو تیرے جیسے کبھی نہیں پا سکتے۔ یہ کہتے ہی ہوا کا رخ بدل گیا، سرگوشیاں ختم ہو گئیں اور رات پرسکون اور گہری ہو گئی۔ سالوں بعد جب وہ مکہ مکرمہ میں ایک جھونپڑی میں رہ رہے تھے، ایک نوجوان انہیں پہچان کر ان کے پاس آیا اور ہنستے ہوئے کہا، بادشاہ جو فقیر بن گیا۔ لوگ بھی کہے لگانے لگے، مگر ابراہیم بس مسکرائے اور کہا، میں وہ نہیں ہوں جو بادشاہ تھا اور فقیر بن گیا، میں وہ ہوں جس نے فقیری میں ایسی بادشاہی پائی جو کسی سلطان کو نصیب نہیں ہوتی، اور اس جیسی کئی سلطنتیں میرے قدموں میں ہیں۔ اس نوجوان نے یہ بات مذاق میں لی، مگر اگلی رات اس کے خواب میں ایک نورانی ہستی آئی اور کہا، جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو وہ زمین کا نہیں، آسمان کا بادشاہ ہے۔ اگلی صبح وہ نوجوان رو رہا تھا، اور وہی کہے لگانے والے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زندگی گزر گئی، اور جب آخری وقت آیا، کسی نے پوچھا، اے اللہ کے ولی، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ابراہیم نے آنکھیں بند کیں، چہرے پر روشنی پھیل گئی اور کہا، کیونکہ آج وہ دروازہ کھلنے والا ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ آج میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، راز ابھی باقی ہے۔ یہ داستان صرف ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں، یہ ہر اس شخص کی ہے جو دنیا میں کچھ اور مگر حقیقت میں کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ آج بھی ان ریشمی بستروں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ اس آواز کو سنتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے مگر ہمت نہیں کرتے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس داستان کو سنتا ہے، اور یہی ہے داستان اردو کا راز۔ اگر آپ ان چھپے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقت کے سفر پر نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ داستان اردو کو سبسکرائب کریں اور وہ سچ سنیں جو وقت کی دھول میں دفن ہو چکے ہیں۔